آخری بات عرض کر دوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، دو شخص آپس میں بات کر رہے تھے، اور بات کرتے کرتے ان کی گفتگو آواز تھوڑی بلند ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قریب بیٹھے ہوئے تھے، کچی مسجدیں تھیں، آپ نے اپنی مسجد میں وہاں سے ایک روڑا پکڑا، مٹی کا روڑا پکڑ کر دور سے مارا، پھینکا، اور پھینک کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہوں نے دیکھا کس نے مارا ہے، جب انہوں نے توجہ کی کہ فاروق اعظم ہے، آپ نے اشارہ کیا، فرمایا ادھر آؤ۔ جب وہ قریب آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ بخاری ہے، اس کی روایت نمبر ہے 480، آپ نے پوچھا من انتما، کون ہو تم، او من این انتما، یا پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے من اہل طائف، ہم مدینہ سے نہیں ہیں، ہم طائف سے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں۔ آپ نے کہا لو کنتما من اہل البلد لأوجعتکما ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں ہے؟ اگر تم مدینہ کے رہائشی ہوتے تو ابھی میں جا کر تمہاری میں گردنیں اتار دیتا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے حضور کی مسجد ہے، اور حضور کی مسجد کا ادب یہ ہے کہ مسجد کے اندر آوازیں پست رکھتے، مسجد کے اندر اپنی آوازیں۔ یہ میرے سامنے قرآن پاک ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ مسجد کا تقدس ہر کسی کے لیے لازمی ہے، ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ میرا یہ ایک مسئلہ ہے، کسی کی ذات پر پوائنٹ نہیں میں کر رہا، کسی بھی مسائل کو سمجھانے کے لیے ہم نے مسئلہ بیان کرنا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن، اس کا نفاذ اور اس پر جو عمل کرنا ہے وہ ہر کسی کا اپنا اپنا ہے۔ میرا معاملہ اور جو میرا مسئلہ ہے، فرض یہ ہے کہ مسئلہ کھول کے ہر کسی کے آگے رکھ دیا جائے۔ مسجد کے اندر کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی نماز نہیں ہو سکتی۔ قرآن میرے سامنے ہے، یہ سورہ بقرہ کی 128 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ قرآن پر ایمان ہے نا، قرآن پر ایمان ہے نا؟ فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم بدبخت کون ہو سکتا ہے جو مسجد میں آئے اور منع کرے ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ابھی نماز نہیں ہو سکتی، وسعی اور سعی کرے، کوشش کرے، وسعی فی خرابیہا اور ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کرے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں، میں نے پہلے عرض کر دیا میرا کسی کی ذات پر اٹیک نہیں ہے، میرا مسئلہ بیان کرنا فرض ہے۔ قرآن میں خدا کو بتا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اللہ کی کسی مسجد کے اندر کسی کو یہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آئے اور آ کر کسی نمازی کو نماز سے روک دے۔ اللہ کے ذکر سے کوئی کسی کو روک سکتا مسجد کے اندر کسی کے قسم کی کوئی خرابی کا باعث بن سکتا نہیں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے اس پر بڑے فتواحات نقل کیے، میں اس طرف نہیں جاتا، مگر صرف یہ بات عرض کرتا ہوں کہ امام اہل سنت نے علیہ رحمہ آپ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے اس معاملے کے اندر، جو جلد نمبر 16 میں اعلیٰ حضرت نے آپ نے فرمایا جس قدر وہ شخص کہ جس نے یہ کام کیا، یہ حرکت کی کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا یا نہیں نماز ہو سکتی، آپ نے فرمایا کہ جس قدر وہ گناہگار ہے جتنے اس کے اندر موجود تھے اور وہ موجود رہ کر خاموش رہے اور انہوں نے کوئی اپنا رد عمل ظاہر نہیں کیا، فرمایا کہ وہ سارے اس کے اندر موجود اور ملوث پائے جاتے ہیں۔
ایک روایت آخری عرض کرنے کے بعد میں اجازت چاہوں گا. اس پر تبصرہ آپ کا اپنا اپنا ہوگا, اس پر تبصرہ میرا نہیں ہے, اس پر تبصرہ آپ کا اپنا اپنا ہوگا. یہ کتاب میرے سامنے کھلی ہے, یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 16 ہے, اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت روایت لے کر آئے, ابن ماجہ ستہ سے روایت اٹھا کر لائے. آپ نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانیکم ورفع اصواتکم. 3 لوگوں سے اپنی مسجدوں کو پاک رکھو. کیا جی؟ 3 لوگوں سے اپنی مسجدیں پاک رکھو. کن سے؟ صبیانکم, اپنے بچوں سے. وہ جو نابالغ بچے جن کے پیشاب کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کب کس ٹائم کر دے, ان سے بھی اپنے بچوں کو مسجدوں سے, جو سمجھدار ہیں وہ اس سے مستثنا ہے. وہ ناسمجھ بچے ومجانینکم, اور پاگلوں سے, اور پاگلوں سے ورفع اصواتکم, اور جو مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر, جو مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر اپنی بدماشی دکھائے, اپنی آوازیں بلند کرے, اور مسجد میں آ کر بلند و باز جب وہ آوازوں کے ساتھ لوگوں کو بلائے. آپ نے ان 3 کیٹیگری سے اپنی مسجد پاک رکھو, انہیں مسجد میں آنے کی اجازت ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, فتویٰ کس کا ہے؟ رسول اللہ کا فتویٰ ہے. آپ نے ان سے نہیں. پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بچوں کی عمر کیا ہے, کی حد کیا ہے, کب تک بچوں کو جب وہ مسجد میں آنے دیا جائے؟ آپ نے نہیں, اس طرف نہیں میں جاتا, بچوں کی بات نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کا اور فرمان کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کا تحفظ ضروری ہے. اگر کوئی بچہ ہو کر بچوں کے جیسی حرکتیں کرے, اسے بھی مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی 60, 70, 80 سال کا بابا ہو کر مسجد کے اندر آ کر بچوں جیسی حرکتیں کرے, ہماری شریعت اسے بھی بچہ لکھتی ہے, لہذا مسجد کے اندر آنے کی اسے بھی اجازت نہیں ہے. یہ عزیزان گرامی قدر, اللہ رسول کی عزت کی خاطر اپنا حق ادا کرنا اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک ہمارا فریضہ ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کی قسم, یہ میرے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری ہے. کسی ایک فرد مال سے بھی میری ذاتی طور پر رب کعبہ کی قسم کوئی دشمنی نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا بغض نہیں ہے, کوئی کسی قسم کی عداوت نہیں ہے. میرے دل میں کسی قسم کی کسی بھی شخص کے ساتھ ذاتی طور پر اللہ رسول کی قسم کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب بات اللہ اور اللہ کے رسول کی آتی ہے تو عزیزان گرامی, اللہ کے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے وہی ہیں جو اپنا حق ادا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اپنے فرائض کی سرانجامی کے لیے زندگی کے آخری لمحوں تک کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا